گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ انشاءاللہ ابھی ہم ریڈ لائن پاکستان ٹی وی کے ناظرین کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے متعلق بھی گائے بگائے ان حسین نظاروں کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے، حتیٰ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام علی کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: سید ابو الحسن علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبیٰ بن امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فی الجنہ و رحمہ اللہ اجمعین ہے۔ آپ کی ولادت ننیالی گھر غزنی کے محلہ ہجویر میں ہوئی، اس وجہ سے آپ کو ہجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد حضرت سید عثمان رحمۃ اللہ علیہ جید عالم، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی بہت عابدہ و زاہدہ اور پارسا خاتون تھیں۔ آپ کے ماموں زہد و تقوی اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلماء کے لقب سے مشہور تھے۔ آج بھی آپ کے ماموں حضرت تاج العلماء کا مزار اقدس غزنی میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، اور غزنی شہر بھی ان دنوں علوم و معارف کا مرکز تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور تھا جو علم دوست بادشاہ تھے، اور غزنی شہر میں علماء اور مدارس بھی باکثرت تھے، بلکہ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی غزنی شہر میں ایک عظیم الشان مدرسہ اور ایک عظیم مسجد تعمیر کی تھی۔ چنانچہ آپ کے والدین اور ماموں حضرت تاج العلماء نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بہت توجہ دی۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید سے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اپنے والدین سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے علاوہ نہ صرف غزنی شہر بلکہ تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ماورا نہر، ترکستان، خراسان، طوس، نیشاپور، کہستان، مرو، سرخس، فارس، کرمان، بیت المقدس، شام و عراق، آذربائیجان، تبرستان، خورستان، سوس، ہندوستان اور دیگر متعدد بلاد و ممالک کے سفر کیے، اور ممتاز علماء و صوفیہ سے اکتساب علم و فحص کیا۔ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 علماء سے ملاقاتیں کی۔ آپ نے اپنے کثیر اساتذہ میں سے خصوصی طور پر شیخ ابو العباس احمد اشقانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو القاسم علی گورگانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ادب و عقیدت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے تمام مروجہ علوم معقول و منقول میں کمال حاصل کیا۔ وعظ و ارشاد، درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے علاوہ مناظرہ میں آپ کو یطولہ حاصل تھا۔ آپ مسائل فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ کشف المحجوب میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اجل صوفیہ میں بھی کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام الائمہ، شرف فقہا اور دیگر عظیم الشان القاب سے ملقب کیا ہے، اور بڑے ادب سے آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: میں علی بن عثمان ملک شام میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر پر سو رہا تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنو شیبہ سے حرم شریف میں تشریف لائے، اور ایک بوڑھے شخص کو آغوش میں لیا ہوا جیسے بچوں کو آغوش میں لیا جاتا ہے، تو میں نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کی۔ میں حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعجازاً میری اس کیفیت اور اس خیال سے مطلع ہو کر فرمایا: یہ تیرا اور تیرے اہل ملک کا امام ابو حنیفہ ہے۔ پھر آپ اس خواب کی تعبیر یوں بیان فرماتے ہیں: اس خواب سے مجھے اور میرے اہل شہر کو بڑی امید بندی، مجھ پر ثابت ہو گیا کہ وہ ان افراد میں سے ایک ہیں جو اوصاف طبع سے فانی، احکام شرع سے باقی اور ان سے قائم ہیں۔
حقیقتاً انہیں اوصاف طبع سے نکال کر لے جانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر وہ خود اوصاف طبع رکھتے تو باقی صفت ہوتے۔ باقی صفت خطا کرنے والا ہوتا ہے یا حق کو پہنچنے والا۔ چونکہ انہیں اوصاف طبع سے نکال کر لے جانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا وہ فانی صفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بقا سے باقی و قائم ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا نہیں ہو سکتی تو اس شخص سے بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے خطا کا ہونا غیر ممکن ہے، اور یہ ایک نکتہ ہے۔ آپ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی پیشوا اور متبہر عالم دین حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارشاد فرمائی، جو ملک شام میں دمشق اور بانیار کے درمیان بیت الجن نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور جہاں پر اب ان کا مزار مبارک ہے۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ خود حنفی المذاہب تھے، لیکن طریقت میں آپ نے حنبلی المذاہب شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء امت کے قلوب فقی اختلافات کے باوجود تعصبات سے پاک تھے۔ حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب و کشف و کرامات جلیل القدر ولی اللہ تھے، متبہر عالم، عارف کامل، شریعت مطہرہ کے سخت پابند اور زہد و تقوی میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ سالکین کو کم کھانے، کم خوابی اور کم بولنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ نے جبل لگام میں 60 سال طویل چلا کشی فرمائی۔ 60 سال تک مخلوق سے گم اور پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے۔ زیادہ تر قیام جبل لگام پر رہتا تھا۔ میں نے آپ سے زیادہ باروب اور صاحب ہیبت کوئی شخص نہیں دیکھا۔ صوفیوں کے لباس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی کیوں غلامی کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، جو خیال تیرے دل میں پیدا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ حق تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ جس روز آپ کی وفات ہوئی تو آپ بانیہ اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے، اور آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسے کہ ایسے محسن دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا ہی چاہیے تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا، میں اعتقاد کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو تیرے دل کی یہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھ کہ اللہ عز و جل کوئی کام الٹ پلٹ نہیں کرتا، وہ تمام حالات کو ان کے نیک و بد کا لحاظ رکھ کر پیدا فرماتا ہے۔ تیرے لیے لازم ہے کہ خدا کے فعل میں اس سے جھگڑا نہ کر، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے ابھی اتنی بات فرمائی تھی کہ اپنی جان خداوند کریم کے سپرد کر دی۔ یہ 455 ہجری تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ لاہور قیام کے دوران کچھ عرصہ تقریباً 2 سال کے لیے شام اپنے پیر و مرشد کے پاس چلے گئے تھے، اور 455 ہجری میں ان کے وصال کے بعد پھر لاہور واپس آ گئے تھے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا علی گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جو جنگلوں، صحرا اور بیابانوں کو طے کرتا ہوا خدا کے گھر اور حرم تک تو پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں اس کے نبیوں کے آثار ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کے جنگل اور اپنی خواہشات کی وادیوں کو طے کر کے اپنے دل تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ دل میں تو اس کے مولا کے آثار ہیں۔ مجھے علی بن عثمان کو ایک بار ایک مشکل پیش آئی جو 1000 کوشش کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت ایک بزرگان دین کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار بھی یہی ارادہ کیا، 3 مہینے تک مزار پر حاضری دی، مگر میری مشکل حل نہ ہو سکی۔ ہر روز 3 بار غسل کرتا تھا اور 30 بار طہارت، اس کے باوجود مشکل حل ہونے کی امید بر نہ آئی۔ اٹھا خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وارد ہوا۔ اس میں ایک خانقاہ تھی اور اس میں صوفیاء کی ایک جماعت۔ میرا لباس ایک سخت قسم کی گڈری تھی، اور سوائے عصا اور کوزہ کے میرے پاس کوئی رسمی سامان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا، کوئی میرا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے رسماً کہا، یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا، اور رات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی۔ مجھے ایک چھت پر بٹھا دیا اور خود ایک بلند تر
چھت پر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جو خشک اور سبز ہو چکی تھی۔ ان کے اپنے کھانے کی خوشبو میری طرف آ رہی تھی۔ وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کر رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خربوزہ کھانے لگے اور اپنی خوش بختی میری تحقیر کے لیے خربوزے کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ الہی، اگر میں نے تیری دوستی کا لباس نہ پہنا ہوا ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرا مذاق اڑاتے تھے میرا دل خوش ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسی بوجھ کے تلے میری مشکل حل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنی مجالس میں کیوں جگہ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔ دل حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے اور اس کعبے سے بہتر ہے جو خدمت و عبادت کا قبلہ ہے۔ کعبہ وہ ہے جس کی طرف بندے کی نظر ہے اور دل وہ ہے جس کی طرف حق تعالیٰ خود نظر فرماتا ہے۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ وہ غم ہے جو محبت میں ملتا ہے، اس لیے بیان سے باہر ہے۔ نیز وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے جسے بیان کرنا مطلوب کی غیبت کے برابر ہے۔ وجد عارفوں کی صفت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 8 حصوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گدڑی، سیاحت، فقر۔ یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی ہیں۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیونکہ آپ نے فرزند کو قربان کیا۔ رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیونکہ بوقت ذبح اپنی رضا دی اور اپنی جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ نے بے حد غایت مصائب پر صبر فرمایا اور خدا کی فرستادہ ابتلاء و آزمائش پر ثابت قدم ہے۔ اشارہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا آپ نے 3 دن اشارے کے سوا لوگوں سے کلام نہ کیا، اور اسی سلسلے میں ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی طرح رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ کہ تنہا مجرد زندگی گزاری اور بجز ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے کسی کو دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیتے دیکھا تو پیالہ توڑ دیا، اور جب کسی کو انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا تو کنگھی بھی توڑ دی۔ گدڑی یعنی صوف کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ انہوں نے پشمینے کپڑے پہنے، اور فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئی تھیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں مت ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں اور آرائش اختیار کریں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا، اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ 1 روز شکم سیر ہوں تو 2 روز فاقہ کروں۔ از داتا گنج بخش، کشف المحجوب۔ حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہتے ہو تو جان لو کہ صوفی ہونا حضرت صدیق کی صفت ہے۔ صفائے باطن کے لیے کچھ اصول اور فروع ہیں۔ ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے، اور فروع یہ ہے کہ مکروہ و فریب سے بھرپور دنیا کو دل سے خالی کر دے۔ یہ دونوں صفتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، اس لیے آپ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں۔ حضرت حیان بن خارجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے اپنے نفس سے جہاد کی ابتدا کرو، اس کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں سے تمہیں اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں میں اٹھائے گا، اور اگر حصول اجر و ثواب کے لیے صبر و تحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ صابروں شاکروں میں سے اٹھائے گا۔ از داتا گنج بخش، کشف المحجوب۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا، اور میں نہ چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال میں پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ، یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔
اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ۔ تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ لاہور میں آمد اور قیام۔ آپ اپنے مرشد کریم کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 110 عیسوی تا 140 عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لائے گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برِ صغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دار شکوہ نے وصال باکمال 454 یا 464 ہجری ذکر کیا ہے۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری ہے۔ اے آر نکلسن مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال باکمال 465 یا 469 ہجری کے درمیان ہوا۔ آپ کا روزہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈھیوڑی جلال الدین اکبر بادشاہ نے 1555 تا 1605 میں تعمیر کی تھی۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 1639 و بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ قصبے فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلا کشی کی، اور معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ شعر و شاعری میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کا دیوان بھی تھا۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا، اور اس کے شروع سے میرا نام محو کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا۔ چونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی اور اس پر میرا نام مٹا کر عوام الناس میں اسے اپنے نام سے شائع کر دیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور شاعر اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ اقبال کو آپ سے بے حد عقیدت تھی۔ اقبال اکثر آپ کے مزار پر روحانی فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اقبال نے جب اپنا پہلا فارسی شعری مجموعہ اسرار خودی شائع کیا، اس میں ایک باب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظم میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سید علی حجویری امت کے سردار ہیں۔ آپ کا مزار بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مانند حرم ہے۔ پنجاب کی سرزمین آپ کے دم سے زندہ ہو گئی، ہماری صبح آپ کے آفتاب سے منور ہوئی۔ مراد برِ صغیر میں اسلام آپ ہی کی بدولت پھیلا۔ آپ کی برکت سے ہمارے ہاں وہی دور تازہ ہو گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس وقت کی اسلامی دنیا میں موجود تھا، اور ان کے ارشادات سے دین حق کا شہرہ عام ہو گیا۔ آپ کا ایک مشہور قول ہے کہ نفس کو اس کی خواہش سے دور رکھنا حقیقت کی دروازے کی چابی ہے۔ جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی۔ اس جگہ آپ قیام پذیر ہوئے اور سادہ سی مسجد و مدرسہ پر مشتمل خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور یہی خانقاہ بعد میں برصغیر کی تمام خانقاہوں، مدارس اسلامیہ اور اسلام کی اشاعت و تعلیم و تربیت کی بنیاد ثابت ہوئی۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا رخ سیدھا مغرب کی بجائے مائل بجنوب رکھا تو لاہور کے علماء معترض ہوئے، تو آپ نے تمام علماء لاہور کو کھانے پر دعوت دی، نماز کی امامت خود فرمائی اور بعد ازاں فرمایا
بعض لوگوں کو مسجد کی سمت قبلہ پر کچھ شک ہے۔ میری درخواست ہے کہ ایک ساتھ کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں۔ چنانچہ آپ نے ایسی توجہ فرمائی کہ تمام نمازیوں کے لیے تمام حجابات اٹھ گئے اور سب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے اور مسجد مبارک بالکل صحیح سمت پر تعمیر کی گئی ہے۔ رائے راجو ایک ہندو اور انتہائی سخت جادوگر تھے۔ انہیں جو دودھ کا نذرانہ نہ دیتا اس کے جانور پر ایسا جادو کرتے کہ اس جانور سے دودھ کے بجائے خون نکلتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ کا نذرانہ لے جا رہی تھی کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آواز دی کہ کچھ دودھ قیمت لے کر مجھے دے دو۔ تو اس بوڑھی عورت نے رائے راجو کے جادو کا عذر کر کے دودھ بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم دودھ دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اس خاتون نے نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ پیش کر دیا۔ جب گھر گئی تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی کہ جانوروں کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ تمام برتن دودھ سے بھر گئے، تو تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ خبر پھیلی تو اگلے روز گرد و نواح کے تمام لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے لگے۔ تو اس طرح درویشوں اور مسافروں کے لیے لنگر کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ آج تک جاری ہے۔ رائے راجو کا دودھ کا نذرانہ بند ہوا تو انہیں بڑا طیش آیا اور وہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئے اور آپ کو مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہو تو دکھاؤ۔ رائے راجو نے جواب دیا، تو لو دیکھو میرا کرشمہ یہ ہے۔ یہ کہا اور جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے اور وہ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی شاندار روحانی تربیت کی اور انہیں شیخ ہندی کا خطاب دیا۔ چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ آپ کا مزار اقدس مرکز تجلیات و پناہ گاہ خلق خدا، اور یہ بات اہل علم پر واضح ہے کہ موت سے روح ختم نہیں ہوتی بلکہ جسم سے آزاد ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ طاقتور و فعال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ولایت جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب و دوستی کا نام ہے، وفات سے ختم نہیں ہوتے بلکہ اصحاب روحانیت وفات کے بعد دنیاوی زندگی سے بڑھ کر فیض رسانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تھی ریڈ لائن پاکستان کی داتا دربار میں اسپیشل ٹرانسمیشن۔ ہمارے چینل ریڈ لائن پاکستان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔